अस्सलाम वालेकुम। अम, मेरा नाम अदनान अली फारूकी है और मैं मैम मधुमाला के बदले में आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ और इस लेक्चर का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा और इसका मतलब भी समझते होंगे और इसके इफेक्ट्स भी ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आपको फील होते होंगे, और अगर फील नहीं होते तो इस लेक्चर के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और दीगर अमूर में ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है। Before we begin, I want to make something very clear that usually globalization is viewed in a very positive light. अमूमन हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम तरक्की, प्रोग्रेस और उसको बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं, बट दिस इज नॉट द केस. Globalization has its negative points as well, and globalization must be seen uh, in a positive and negative way. Usually, what happens is that since globalization is a project of the West, um, the West has fashioned it as such. उसको बनाया इस तरह गया है कि वो वेस्ट को ज़्यादा फेवर करे. किस तरह और क्यों और कैसे, ये हम अभी देखते हैं. एक और बात ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको बताता चलूं कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है, और जैसे जैसे दुनिया की तारीख चलती रही है ग्लोबलाइजेशन का तसव्वुर रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का बुनियादी तसव्वुर ये है कि लोगों और कौमों के दरमियान लेन देन, वाबस्तगियाँ, कम्युनिकेशंस इस्टेब्लिश हों, और ये पुराने वक्तों में भी होता रहा है. लेकिन contemporary globalization that we see and witness today is something absolutely different. The basic remains the same, that it is a medium of cultural exchange, economic exchange, political exchange, and social exchange, but it has been aided by technology in an exponential manner. बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इसका अपना असर दिखा दिया है, जिसकी वजह से आज की जो कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन है वो पिछले अदवार के ग्लोबलाइजेशन से मुख्तलिफ है. पिछले अदवार में हम देखते हैं कि जब के पुराने ज़माने में अरब और हिंदुस्तान और फारस, इन सब नेशंस के दरमियान ट्रेड था, और उसके अलावा और दीगर मामलात भी थे. इसी तरह वेस्ट में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्सप्लोरर्स और ट्रेडर्स आए, जिसमें शार्लेमेंगा भी है, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस भी है, जिसमें इब्न बतूता भी है और मार्को पोलो भी हैं. इन सारे लोगों ने समवॉट ग्लोबलाइजेशन को फैलाने में मदद की, क्योंकि ये मुख्तलिफ दुनिया में घूमते रहते थे, मुख्तलिफ नेशंस को देखते रहते थे और अपने साथ साथ ट्रेड और रिलीजियस लोगों को और फिलोसॉफिकल लोगों को ले जाते थे ताकि ये सारी चीज़ें एक्सचेंज हो सकें. आज ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि बेसिकली इट्स बीन helped by technology, and specifically so by the internet and World Wide Web. So, having this brief background, let's go towards the introduction of globalization. So, globalization is definitely one of the most defining trends of the 21st century. 21st century जो है उसमें शायद globalized world ही उसको कहा जाता है. बहुत ज़्यादा रैपिड इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी वजह से इंटरनेशनल ग्रोथ भी होती है, और ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि आज की दुनिया बहुत इंटरकनेक्टेड है, और ये इंटरकनेक्टेडनेस भी इंटरनेट की वजह से हुई है. वी हैव ईमेल्स, वी हैव e-commerce, we have e-banking, we have many different kinds of communications like WhatsApp and digital phones and different communication softwares, which make all of this interconnectedness even much more easier.
A good thing about globalization is کہ یہ جو ایکسچینج ہوتا ہے, ایکسچینج آف نالج, ایکسچینج آف ٹیکنالوجی, ایکسچینج آف گڈس, ایکسچینج آف سروسز, ایکسچینج آف ٹریڈ, یہ سارا ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے درمیان بھی ہوتا ہے, جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈیولپ کنٹریز کو انڈر ڈیولپ کنٹریز سے چاہیے ہوتی ہیں, اینڈ وائس ورسا. سو دس پرووائڈس فار دا ورلڈ ٹو ایکٹ لائک اے گلوبل ولیج, meaning to say it's very easy to trace people, it's very easy to trace goods, find services, um, offer services, um, transfer monies, and if you want to see what's going on in the stock exchange of New York, you're just a few finger clicks away. You can monitor the news, international news. You can watch international TV shows and talk shows. It's just so easy, and all you need to have is an internet and a laptop or your smartphones, and you're basically monitoring the whole world. So technological advancements جو ہیں وہ the cost of developing them has been reduced. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیکنالوجی کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی تھی. فار ایگزامپل سولر سسٹم جب آیا تھا 1980s میں, اس کی کاسٹ اتنی مہنگی تھی اس کو لگانے کی کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. بٹ دا سیم ٹیکنالوجی ٹوڈے ہیز بین ریڈیوسڈ مے بی 80%, اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں بھی سولر ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. اسی طرح آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے جو کہ بہت چیپ ہو گیا ہے. اسی طرح ہر انسان کے پاس ایک فون ہوتا ہے. اب تو اسمارٹ فون بھی ہونے لگا ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, چاہے اس کے پاس کوئی جاب ہو یا نہ ہو, اس کے پاس ایک اسمارٹ فون ضرور ہوگا, کیونکہ اسمارٹ فون کا ہونا اور انٹرنیٹ کا ہونا بھی اس کو جاب اپرچونیٹیز اور دیگر بزنس اپرچونیٹیز سے لنک کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا انڈسپینسیبل اور انڈیلیبل فیچر ہو گیا ہے ہماری سوسائٹیز میں کہ اس کے بغیر تو اب گزارا ہی نہیں ہے. وی کی ناٹ امیجن اے ورلڈ وداؤٹ کرنٹ فارم آف گلوبلائزیشن. اس کی وجہ سے لوگ آپس میں آسانی سے مل سکتے ہیں. آرگنائزیشنز اینڈ ایسوسیٹس, یعنی کہ چاہے وہ بزنس ایسوسیٹس ہوں یا پولیٹیکل ایسوسیٹس ہوں, وہ بہت آسانی سے پوری دنیا میں کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. So if we want to define globalization, it is a process by which businesses or other organizations establish communications for international influence, primarily based on information technology and cyberspace. مطلب اس کا یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے انٹرنیشنل بزنسز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن فارم کرتی ہیں. یاد رکھیے گا, کمیونیکیشن کا مطلب یہاں صرف بات چیت نہیں ہے. کمیونیکیشن کا مطلب انٹرنیشنل ٹریڈ, ایکسچینج آف منی, ایکسچینج آف نالج, ایکسچینج آف ٹیکنالوجی, ایکسچینج آف پولیٹیکل آئیڈیاز, ایکسچینج آف مارکیٹنگ آئیڈیاز. ایوری تھنگ کین بی ٹرانسفرڈ اینڈ ایکسچینج. ان فیکٹ میں آپ کو جو یہ لیکچر دے رہا ہوں اور آپ اپنے گھر بیٹھ کے لیکچر سن رہے ہیں, یہ بھی بیسکلی ایجوکیشن میں ایک ریولوشن آ گیا ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے, جو کہ پہلے پاسبل نہیں تھا. ابھی میں کووڈ-19 کے زمانے میں ہی دیکھ رہا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے فری آن لائن کورسز آفر کیے ہیں, اور کوئی بھی چاہے تو ہارورڈ میں پاکستان میں بیٹھ کے وہ کورسز اٹینڈ کر سکتا ہے, اور بہت تھوڑی سی فیس میں, بہت چھوٹی سی فیس میں سرٹیفکیشن بھی حاصل کر سکتا ہے. سو امیجن واٹ کائنڈ آف اے ورلڈ دس از ٹوڈے. زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہے کہ ہارورڈ میں جا کے پڑھیں, لیکن اب ہے. اینڈ all this has been made possible through globalization, and specifically by the cyberspace and information technology. So the types of globalization. Globalization basically تو ایک ہی چیز ہے, لیکن اس کی سب ٹائپس ہیں, اور کیونکہ وہ مختلف چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے, ہیومن سوسائٹیز کے ڈفرینٹ چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اکنامکس, کلچر, پالیٹکس, ٹیکنالوجیکلی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اکنامک گلوبلائزیشن از دا فرسٹ ٹائپ آف گلوبلائزیشن. بیسکلی دی ورلڈ وائڈ اکنامک سسٹم از ناؤ بیسڈ آن کامرس نیٹورکس. یہ نیٹورکس کیا ہوتے ہیں؟ نیٹورکس بیسکلی ایک جال ہوتا ہے, اور کامرس کا مطلب ٹریڈنگ, تو لہٰذا ٹریڈنگ کا ایک جال بچھا ہوا ہے.
اور دنیا کی جو انٹرنیشنل اکنامکس ہے ایک کامرس کے جال میں اب پھنس گئی ہے یا بن گیا ہے اس کے آس پاس، اور اسی پہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ وہ جال کون سا ہے؟ وہ جال گلوبلائزیشن کا جال ہے، اور وہ کیا ہے؟ ای کامرس، ای بینکنگ، ای ٹرانسفر آف منی۔ علی بابا اور علی ایکسپریس جیسی جو ویب سائٹس ہیں، اس سے آپ گھر بیٹھے ہزاروں چیزیں خرید سکتے ہیں اور ہزاروں چیزیں بیچ سکتے ہیں۔ امیزون اندر ایگزامپل۔ صرف یہی نہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے سافٹ ویئر انجینئرز، پاکستان میں بیٹھے ہوئے کنٹینٹ رائٹرز، پاکستان میں بیٹھے ہوئے آرکیٹیکٹس، یہ سب یہیں بیٹھ کے امریکہ اور یورپ سے کام لیتے ہیں، ان کو کام کر کے دیتے ہیں۔ پہلے تو آبویسلی یہ پاسبل نہیں تھا۔ اگر آپ کو امریکن کسی فرم میں کام کرنا ہوتا تھا تو آپ کو امریکہ جانا ہوتا تھا، وہاں رہنا ہوتا تھا، اور وہاں نوکری لینی ہوتی تھی، اور پھر اس سے پہلے آپ کو ایک ویزا لینا ہوتا تھا، فلائٹ پکڑنی ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اب اریڈیکیٹ ہو گئی ہیں۔ آل یو نیڈ ٹو ڈو از اسٹیبلش سم لنکس اوور دا انٹرنیٹ تھرو کمیونیکیشنز اینڈ آفر یور سروسز۔ میں سافٹ ویئر بناتا ہوں، میں کنٹینٹ رائٹنگ کرتا ہوں۔ آپ نے فائبر کا نام سنا ہوگا، اور اس طرح کی دیگر ویب سائٹس جو کہ فری لانس ویب سائٹس ہیں، اینڈ دے آفر ہیومنگس لائیولیہڈ اپرچونیٹیز، بزنس اپرچونیٹیز، اور تھاؤزنڈز آف ڈالرز کا کام بھی لوگ یہاں سے پکڑتے ہیں اور کرتے ہیں۔ شور آپ لوگ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو باہر امریکہ میں ان کی جاب ہے لیکن بیٹھے وہ پاکستان میں ہی ہے۔ یہ ایک بہت کامن فیچر ہو گیا، اینڈ دس از ہاؤ the whole world is running on an economic scale. So the main purpose of this economic network is to basically make trade and commerce more fast and rapid, and internationalize trade as much as possible. یہ یاد رکھیے کہ یونائٹڈ نیشنز اور جو پاورفل نیشنز آف دا ورلڈ ہیں، ان کے ٹاپ موسٹ ایجنڈا میں اس وقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل اکنامک گروتھ ہونی چاہیے، اور یہ ایسے ہوگی کیونکہ انٹرنیشنل بزنس اور انٹرنیشنل کامرس ہوتا رہے گا۔ تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ناؤ دا سسٹم یہ کیا کرتا ہے، کس طرح ہیلپ کرتا ہے؟ اس طرح ہیلپ کرتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک آرڈر ہے 500 فیس ماسک کا اور 500 گلوز کا، اب آپ کو کسی ملک میں جا کے اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کو انٹرنیشنلی یہاں منگوانا ہے، آپ نے گوگل کھولنا ہے، آپ نے سرچ کرنا ہے، آپ نے بائر ڈھونڈنا ہے۔ اگر آپ کو چائنا میں بائر چاہے تو چائنیز بائر ڈھونڈیں گے، اگر آپ کو یورپین اوریجن کا سامان چاہیے تو آپ یورپ کے بائرس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ان سے آن لائن ہی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، آن لائن ہی ان کو پیسے بھیج سکتے ہیں، اور وہ آن لائن ہی آپ کو شپمنٹ ڈیٹیلز دے سکتی ہیں، اور آن لائن ہی آپ کو ساری چیزیں آپ کی ہو جائیں گی، جو کہ پہلے پاسبل ہی نہیں تھا۔ سو بیسکلی آل یو نیڈ ٹو ڈو از اگین ٹرسٹ یور انٹرنیٹ اینڈ ٹرسٹ یور لیپ ٹاپ اینڈ یو گڈ ٹو گو۔ بٹ یہ ہوا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن بھی اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ کام کرنا کبھی کبھار مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ So therefore this system permits the movement of goods, capital, services. لیکن ایک بات مد نظر رکھنی ہے کہ کچھ انٹرنیشنل ٹریڈ لاز ہیں، کچھ انٹرنیشنل لیبر لاز ہیں، اور یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ان کو ارینج کرتی ہیں۔ ان کی پاسداری بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سے کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، جو کہ اگین آف کورس بہت آسان ہو گئی ہے۔ بزنس کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، پڑھنا لکھنا جس طرح کہ میں نے اگزامپل دی وہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے بڑی بڑی مشینریز کنٹرول ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مشینریز مینٹین ہو جاتی ہیں، ٹریننگز آن لائن کنڈکٹ ہوتی ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں روپے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو اگر ایئر ٹکٹ بک کرنی ہوتی ہے، ویزا منگوانا ہوتا ہے، یہ بھی آپ بہت آسانی سے آن لائن جا کے کر سکتے ہیں۔ ہوٹل بک کرنا ہو، یا آپ کو کوئی اپنے کام کے لیے یا پڑھائی کے لیے یا پرسنل انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی، کوئی بھی گڈ یا کوئی بھی سروس چاہیے، آپ بہت آسانی سے اس کو لے سکتے ہیں، اور یہی اکنامک گلوبلائزیشن کا حصہ ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے لکھی ہے کہ F-16 جو کہ بہت مشہور طیارہ ہے، پاک فضائیہ کا بھی یہ حصہ ہے F-16، یہ کیسے بنتا ہے؟ کہنے کو تو یہ یو ایس اے میں بنتا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک پروڈکٹ ہے، اور اس کو جنرل ڈائنامکس بناتی ہے، لیکن
जनरल डायनामिक्स जो है वो सारा का सारा सब कुछ क्या अमेरिका बनाती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। F-16 जो है वो कहने को तो अमेरिकन प्रोडक्ट है, लेकिन उसका शीशा यानी कि कॉकपिट कोई और मुल्क बना रहा है, उसका सॉफ्टवेयर यानी कि रेडार सॉफ्टवेयर यूरोप में बनता है, उसके टायर्स जो हैं वो जापान में बनते हैं, कुमहो बनाता है। कुमहो टायर जी हाँ आपकी गाड़ियों में भी लगे होंगे वो, लेकिन वो F-16 का टायर भी बनाता है। इसी तरह F-16 के मुख्तलिफ गुड्स और मुख्तलिफ पुर्जे और मुख्तलिफ पार्ट्स दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ बनते हैं, और वो असेंबल होता है अमेरिका में। सो लिहाजा उन चीज़ों को बनाने के लिए अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी शेयर की है, और उसी के ऊपर वो ये F-16 के मुख्तलिफ पार्ट्स बना रहे हैं। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि शायद अमेरिका के अंदर रहते हुए अगर F-16 के टायर या कॉकपिट बनाया जाएगा तो वहाँ के लेबर लॉज ऐसे हैं कि वो बहुत महंगा बनेगा, या शायद कोई और कंट्री इस चीज़ में एक्सपर्टीज रखती है, तो उससे अमेरिका ने ये बेसिक एक एग्रीमेंट कर लिया है और इस तरह काम हो रहा है। लिहाजा हमें इससे ये पता चलता है इस एग्जाम्पल से कि जहाँ से भी बेहतरीन सर्विस, लो कॉस्ट सर्विस और लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू मेक योर ओन each and everything yourself. A lot of things which you are thinking of manufacturing are also already available in the international market. All you need to do is source out a reliable and good quality supplier. सो इसी तरह हमारे पास कोई, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स है EU, नाफ्टा, साउथ कोरिया कोरस और सीपेक। ये सारी की सारी जो आपने आई एम श्योर इनका नाम सुना होगा, शायद आपने कोरस का नाम ना सुना हो, लेकिन नाफ्टा, EU और सीपेक का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। EU यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, सीपेक बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सारी की सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि ये ग्लोबलाइजेशन को पर्सोनिफाई करती हैं और इकोनॉमिक एंड ट्रेड को एड कर रही हैं। और ये सारा का सारा मामला बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, अगेन थ्रू इन्हांस्ड ग्लोबल कम्युनिकेशंस एंड इन्हांस्ड एंड फास्टर trade practices. All this is possible because of the network that we discussed earlier on. Another example for multinational corporations is Unilever, Exxon, Oracle. अगर आपने इन तीन कंपनीज का नाम नहीं सुना है तो मैं जल्दी से बता दूं। यूनिलीवर बेसिकली वो कंपनी है जो कि पाकिस्तान में भी बहुत कुछ बनाती है, और इसका ग्लोबल ग्लोबल प्रेजेंस है। यूनिलीवर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में हर जगह है, और वो दुनिया के 90% कंज्यूमर गुड्स बनाती है। शैम्पू, मेड बी टूथपेस्ट, फूड मटेरियल्स, उसके अलावा दीगर अशिया खुर्दनोश, ये सब कुछ यूनिलीवर बनाती है। कुकिंग ऑयल, और पूरी दुनिया में सेल करने में ये कामयाब होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसी तरह एक्सॉन एक बहुत बड़ी तेल की कंपनी है, उसका भी प्रेजेंस ग्लोबली है, और ऑयल कंपनी है, ऑयल मैग्नेट है। ऑब्वियसली बहुत सी कंपनी से बहुत सारा ज़राए अमलाक ये कमाते हैं because of globalization and international laws and international trade laws associated with globalization. Oracle एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। इसके ऑफिस तो अमेरिका में है, लेकिन अब इंडिया में भी है और दीगर जगह भी है। और ये कोई भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल उनको करना होता है, चाहे मिसाल के तौर पे उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बेचा बर्मा में, और बर्मा में उनको ट्रेनिंग करानी है, तो वो अपने इंडिया के ऑफिस से कहेंगे कि भैया बर्मा में अपना इंजीनियर भेज दें। बल्कि इंजीनियर भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इनकी ट्रेनिंग करवा दें और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ले लें। और अगर इनके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे दीगर सॉफ्टवेयर हैं जो कि उस प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व कर देते हैं। अगेन वी फील that the internet and technological advancement has made all these communications possible, therefore enhancing economic growth.
Number number two is technological globalization. Technological globalization is basically the connection that different nations have through TV, radio, telephone, and internet. آسان سا پوائنٹ ہے, زیادہ ایلیبریشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹی وی کے ذریعے آپ دنیا جہان کے ٹاک شوز, دنیا جہان کے ٹی وی شوز, دنیا جہان کے انٹرٹینمنٹ چینلز, میوزک, یہ سب سن سکتے ہیں. ٹیلی فون کے ذریعے آپ بڑی بڑی بزنس ڈیلز کر سکتے ہیں. اسکائپ اور زوم کے ذریعے بڑی بڑی میٹنگز کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اب لاکھوں کروڑوں ڈالر بھجوا سکتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک ود ان اے فیو منٹس, جو کہ پہلے یہ پاسبل سب چیزیں نہیں تھیں. اگر مثال کے طور پہ مجھے 1 کروڑ روپے کا کوئی سامان منگوانا ہے امریکہ سے, تو پرانے زمانے میں بینک میں جمع کراتا تھا, وہ بینک ٹرانسفر کرتا تھا بینک آف امریکہ میں, اور پھر وہ وہاں سے ایک رسید آتی تھی, سارا دستی کام ہوتا تھا. اور اس ایک ٹرانزیکشن کو 2-3 مہینے لگ جاتے تھے, اور اب 2 سے 3 منٹ میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے. You can connect with banks, you can connect with factories, you can connect with retailers, you can connect with wholesalers, you can pay them money, you can receive the goods, you can receive the quality of goods before you order. They can send you videos, they can send you documentation, they can send you various pictures. اور یہ سب اسی لیے واٹس ایپ obviously آپ یوز کرتے ہی ہیں. It's just a very small example but a very important example of how globalization works. لہٰذا ٹیکنالوجیکل گلوبلائزیشن, ٹی وی, ریڈیو, ٹیلی فون, انٹرنیٹ سے کمیونیکیشنز کا نام ہے. یہ اس قسم کی جو کمیونیکیشن ہے یہ بہت چیپ ہو گئی ہے, اور بہت آسانی سے غریب سے غریب تر انسان کے پاس موجود ہے. جیسے کہ ہم اب ڈسکس کر رہے تھے, آج ہمارے ڈرائیورز کے پاس, ریڑھی والے کے پاس, مالیوں کے پاس, چوکیداروں کے پاس بھی اسمارٹ فونز ہوتے ہیں. سو چونکہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے, لہٰذا وہ یہ سب کر سکتے ہیں. اب ایک اور بات یہ ہے کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی کے لیے آپ بہت کم اور لو کاسٹ انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. آپ ایک فائبر کیبل بچھاتے ہیں اور اسی میں ٹی وی بھی آتا ہے, انٹرنیٹ بھی آتا ہے, اور ٹیلی فون بھی آ جاتا ہے. So all this is very amazing, and it is all speeding up whatever processes that you want to do. ایگزامپل میں نے 5G انٹرنیٹ سروسز لکھی ہوئی ہیں. عجیب سی بات ہے, دنیا بند ہے کووڈ-19 سے ڈر کے مارے. بہت ساری دنیا کے ملک ایسے ہیں جہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے, تنخواہیں نہیں آ رہی, کاروبار بند ہو رہے ہیں, لیکن all throughout the world 5G انٹرنیٹ سروسز کے بارے میں ایک بہت خطرناک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو چائنا کنٹرول کرے گا یا فائیو جی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ہم سوری, بریک آ گئی تھی. ایک ڈبیٹ چلی ہوئی ہے کہ اس کو چائنا کنٹرول کرے گا یا امریکہ کنٹرول کرے گا. کیا, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جب اتنی غربت اور افلاس ہے, پاکستان میں جو ہے وہ ہر انسان کے پاس جاب نہیں ہے. کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو کہ بیچارے بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں 5G آنے کا منصوبہ بندی ہو رہی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ انفارمیشن کنٹرول اور نالج ٹرانسفر ایک بہت فیزیبل اور لوکریٹو چیز ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ نالج ہوگی اور جتنی زیادہ نالج کو وہ کنٹرول کر سکے گا, وہ نالج صرف ایک خاص قسم کی نالج نہیں ہے, ہر قسم کی نالج. فار ایگزامپل پاکستان میں کتنے 17 سال کے بچے واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں ڈیلی. یہ ایک خاص قسم کی انفارمیشن ہے, اور اس انفارمیشن سے بہت سارے بزنس کے کام ہو سکتے ہیں, بہت سارے پولیٹیکل کام ہو سکتے ہیں, بہت سارے سوشل انجینئرنگ ہو سکتی ہے. این جی اوز اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ڈیٹاز کلیکٹ کرتی ہیں, اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ بہت ایکسپینسو دکھتا ہے.
It is sold in the international market. Knowledge now is a commodity. It is free most of the times, but it is also very very costly some of the times. So जो भी 5G को कंट्रोल करेगा वो बेसिकली नॉलेज को कंट्रोल करेगा या नॉलेज के मिल्कियत पे कंट्रोल करेगा, और इसकी वजह से वो बहुत लाखों रुपए बनाएगा. इसी तरह ट्रेड कंपटीशन में या मिलिट्री कंपटीशन में या मिलिट्री एस्पियनाज में, जासूसी में भी ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं. आपको पता है कि एडवर्ड स्नोडन नाम का एक अमेरिकन एयरफोर्स ऑफिसर था, अमेरिकन एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर, और उसने अमेरिका के बारे में बहुत ख़तरनाक दस्तावेज लीक कर दिए थे. इसी तरह विकी लीक्स भी है, और इन दोनों एडवर्ड स्नोडन और विकी लीक्स का जो जूलियन असांज नाम का एक बंदा था, उन्होंने यही कहा कि ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, और इससे इंसानियत को पता नहीं है, लेकिन वो बहुत सीरियस और खौफनाक किस्म की चीज़ें हैं, और अगर इंसानियत को पता चल जाए तो शायद एक हल्ला हो जाए, इंटरनेशनल लेवल का एक केओस क्रिएट हो. सो बहरहाल इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी अपनी जगह हैं. पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. आज पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया में एक ही किस्म का सियासी निज़ाम होना. ये क्यों ज़रूरी है? अगर आपका सियासी निज़ाम एक जैसा है तो आपका माशी निज़ाम भी एक जैसा ही होगा, क्योंकि सियासी निज़ाम और माशी निज़ाम जुड़े हुए होते हैं. लिहाजा अगर आपका सियासी निज़ाम और माशी निज़ाम एक जैसा है तो आप के सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका, दुनिया को देखने का नज़रिया, क्या किस चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, किस चीज़ को बुरा कहना चाहिए, ये सारा कुछ कॉमन हो जाएगा, मिलता-जुलता हो जाएगा. बज़ाहिर तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं, और वो इस और अच्छी जितनी भी लगे, लेकिन इससे बहुत बड़े-बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज ये बात करें कि ग्लोब में पूरी दुनिया में कौन-सा सियासी निज़ाम है, तो हम कहेंगे डेमोक्रेसी, और अगर हम कहेंगे कौन-सा ग्लोबल ट्रेड का निज़ाम है, तो हम कहेंगे कैपिटलिज़्म. बावजूद उसके कि बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ ना डेमोक्रेसी को पसंद करती हैं, ना कैपिटलिज्म को पसंद करती हैं, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए यही दो निज़ाम को स्टैंडर्डाइज़ कर दिया गया है. अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो डेमोक्रेसी होगा, अगर आपको ट्रेड करना है तो वो कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल्स के ज़रिए आप करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको आलमी मंडी तक रसाई ही नहीं मिलेगी. मैकेनिज्म कुछ ऐसा बना दिया है कि ये सारी चीज़ें बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन का एक अंसर और हेजेमनी का एक अंसर आ जाता है इसमें. बहुत सारी पॉलिटिकल ट्रीटीज़ जो हैं वो साइन होती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन कभी कभार वो इसलिए भी होती हैं कि दो मुल्क मिल के एक तीसरे मुल्क को काटने के चक्कर में होता है. तो ये तो बेईमानी है, लेकिन ये सब होता है. इकोनॉमिक कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी चाहे आड़े टेढ़े या इलीगल अनफेयर मींस अडॉप्ट करें. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर ये है तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये भी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेबर लॉज जैसे लेबर लॉज और ट्रेड लॉज, कस्टम्स लॉज, बैंकिंग लॉज, ये सारे मिल के एक ख़ास किस्म का माहौल बनाते हैं जो कि कुछ ख़ास कंट्रीज़ को तो बहुत फेवर करते हैं और कुछ ख़ास कंट्रीज़ का बहुत नुकसान होता है. लेकिन वो उस नुकसान को रिकग्नाइज़ करना, आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी वजह से जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो बहुत बुरी तरह नुकसान उठाती हैं, यहाँ तक कि वो बैंकरप्ट भी हो जाती हैं. तो हम ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ख़तरनाक किस्म का खेल भी है, और ये ताकत को बढ़ाने का और ताकत को इस्तेमाल करने का एक नया ज़रिया भी है.
اگر ہم یو ایس اور چائنا کی ٹریڈ وار کو اسٹڈی کریں تو ہمیں یہی سارے عناصر نظر آتے ہیں. چونکہ چائنا اس وقت اکنامک گلوبل پاور بن گیا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو انٹرنیشنل لا کے ذریعے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ذریعے وہ چائنا کو کٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور چائنا زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں چائنا بھی بے ایمانی کر رہا ہے لیکن پکڑ میں نہیں آ رہا. لہٰذا چائنا اور امریکہ کی یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے، اور کل کو یہ ان دونوں کے درمیان ملٹری وار بھی بن سکتی ہے. It can become from a trade war to a military confrontation, and that would obviously endanger the whole world because of globalization. کلچرل گلوبلائزیشن کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کا کلچر جو ہے، ہر ملک کا، ہر قوم کا ایک خاص کلچر ہوتا ہے، اور گلوبلائزیشن اپنے ساتھ ایک خاص قسم کا کلچر لاتا ہے. مثال کے طور پہ اس کے دو مطلب ہیں. جو طاقتور کنٹریز ہیں وہ اپنا کلچر گلوبلائزیشن کے ذریعے بہت آسانی سے کمزور کنٹریز کے اوپر تھوپ دیتی ہیں اور ان کے کلچرز کو ختم کر دیتی ہیں. چاہے وہ ریلیجس کلچر ہو، چاہے وہ ایتھنک کلچر ہو، چاہے وہ سوسائٹی کا کلچر ہو، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور جب پاورفل کنٹریز ہوتی ہیں جو کہ طاقتور ہوتی ہیں، جو کہ زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنا کلچر لاگو کر دیتی ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. کھانے کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، انٹرٹینمنٹ کے ذریعے، ٹی وی شوز کے ذریعے، لینگویج کے ذریعے، کپڑے پہننے کے ذریعے. فار ایگزامپل ہمیں سب کو پتا ہے کہ میکڈونلڈس، کے ایف سی اور پیزا ہٹ ایک امریکن فوڈ چین ہے، اور وہ یہاں ہے اور دنیا میں ہر جگہ ہے. تقریباً میکڈونلڈس کے 36,000 گلوبل آؤٹ لیٹس ہیں. تو اور اب پوری دنیا، چاہے وہ چائنا ہو یا امریکہ ہو یا انڈیا ہو، انڈیا میں بھی میکڈونلڈس ہے جو کہ گوشت خور نیشن ہی نہیں ہے، لیکن وہاں انہوں نے آلو برگر بنا دیا ہے. بنیادی طور پہ میکڈونلڈس ہر جگہ ہے، کے ایف سی ہر جگہ ہے، پیزا ہٹ ہر جگہ ہے، اور وہ وہاں سے اربوں روپے کما رہے ہیں. اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں، بہت کم. آپ کو فار ایوری $100 that America earns out of these outlets, Pakistan only gets $5 to $7. So this is a very serious level of exploitation. اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہاں میں نے اسٹوڈنٹ بریانی کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 36,000 اگر میکڈونلڈس کے گلوبل آؤٹ لیٹس ہیں تو اسٹوڈنٹ بریانی کے کتنے ہیں؟ 1,000 بھی نہیں ہوں گے، 500 بھی نہیں ہوں گے شاید. تو یہ وہ ایکسٹریم لیول آف ڈسپیرٹی ہے، تضاد ہے، کہ بھائی میرے ایک بہت فیمس فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کی تو کوئی چین باہر نہیں ہے، لیکن تمہاری فاسٹ فوڈ چینز یہاں آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اتنی آسانی سے آپ کو نہیں آنے دیتے، لیکن وہ خود بہت آسانی سے یہاں آ جاتے ہیں، کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور کہ جی میں جابس کریٹ کروں گا، آپ کی اکانومی میں اتنا پیسہ لگاؤں گا، لیکن دراصل وہ 90% تک کا جو اس کا نفع ہے وہ خود لے جاتے ہیں. آپ لیز چپس کی مثال لے لیں. لیز چپس کی آنے کی وجہ سے ہماری لوکل چپس جتنی بھی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. والز کے آنے کی وجہ سے ہماری لوکل کچھ نہیں کہنا چاہے.
आई एम सॉरी, कुछ कनेक्शन ब्रेक हो रहा था। हम बात कर रहे थे कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह का, और बुनियादी तौर पे होता ये है कि उनकी म्यूज़िक इसी तरह बहुत सुनी जाती है, हमारी म्यूज़िक डाई आउट हो रही है। हमारी म्यूज़िक भी उतनी ही अच्छी है, लेकिन वो अपनी म्यूज़िक यहाँ लाके हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं और हमारी म्यूज़िक को वहाँ चांस नहीं दे रहे। और चूँकि हम गरीब भी हैं, तो हमारे लिए, हमारे म्यूज़िशियंस के लिए वहाँ जाना बहुत मुश्किल है और अपने म्यूज़िक को पॉपुलराइज़ कराना बहुत मुश्किल है, और जब-जब ऐसा होता है, तो वो बहुत उनकी कमाल की रिसेप्शन मिलता है उनको वहाँ। लेकिन चूँकि हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और ताकतवर मुल्क स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी चीज़ें तो यहाँ ले आते हैं, लेकिन हमारी चीज़ें वहाँ ले जाना बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह जो ताकतवर मुल्क है, वो ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। एक और बात ये भी है कि कल्चरल ग्लोबलाइज़ेशन में कॉर्पोरेट कल्चर भी आता है। पुराने ज़माने में ये जो काम करने के तरीके होते थे, वो बड़े रिलैक्स्ड होते थे। लेकिन अब जो है, वो रिलैक्सेशन नहीं है। आपके ऑफ़िस के टाइम 5 9 टू 5 था, लेकिन अब 9 टू 8 हो गया है। और यहाँ तक कि आप अपने घर में भी बैठ के इंटरनेट की वजह से ऑफ़िस को देख सकते हैं और ऑफ़िस की ईमेल्स चेक कर सकते हैं, और आपको करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे, तो वो बुरा माना जाएगा। So basically you have lost your freedom to be in home, to be with your family, to have your own time. Your time has also been invaded by globalization and the powerful players of globalization. You can't refuse it. You cannot refuse it. You cannot say right now कि जी I'm not available, because just because you have communications, आपके पास 70 किस्म की कम्युनिकेशन है, इसलिए आपकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। इट डजंट मैटर, आप ये कभी किसी को नहीं कह सकते कि ये मेरा फैमिली टाइम है, या ये मेरा ऑफ टाइम है, या ये मेरा हॉलिडे है, या मैं अभी काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। ये सब अब कोई सुनता नहीं है। Work and economic is much more important than every other human activity. Obviously, it has its own detrimentation in society. Um, इसी तरह अब हम पहले देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं, वो इतनी एक्टिवली काम नहीं करती थीं, और अब करने लगी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में और दीगर सेक्टर्स में। अच्छी बात है, सही है, लेकिन बहरहाल इससे आपका फैमिली स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। जिस तरह वेस्ट में देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ फैमिली स्ट्रक्चर। द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली डज़न्ट एग्जिस्ट इन द वेस्ट एनीमोर। वहाँ शादियाँ नहीं होती, वहाँ बच्चे नहीं होते, वहाँ घर बसाने का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, और ऑब्वियसली इसके भी नुकसानात हैं। Um, so the real question to ask is economics and fast economics so important for the rest of the world कि बाकी हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है? आपका कल्चर, आपका आराम, आपका सुकून, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाना चाहिए सिर्फ पैसे कमाने और जल्दी से जल्दी, तेजी से तेजी पैसा कमाने के लिए। कुछ और इस सारी चीज को हम कल्चरल इन्वेजन भी कहते हैं। तो लिहाजा ये बहुत खतरनाक बात है। सारी दुनिया में इंग्लिश तो बोली जाती है, क्योंकि इंग्लिश में ही कंप्यूटर्स हैं, इंग्लिश में ही यूनिवर्सिटी की बुक्स आती हैं, इंग्लिश में ही बिजनेस होता है, इंग्लिश में ही ईमेल लिखी जाती है। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस, चाइनीज और फ्रेंच, बट द डोमिनेंट लैंग्वेज इज इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज बेसिकली मेकिंग अ कल्चरल इन्वेजन। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ, कि लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज़ इट ऑल्सो अफेक्ट्स द वे यू थिंक। अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे और अपनी मादरी ज़बान में नहीं सोचेंगे, तो अंग्रेज़ की तरह ही सोचेंगे। ये सोशल साइंसेज़ का बहुत सीरियस डिबेट है, that just because English has been institutionalized as a global language, it is affecting the way people think, and they are thinking more in Anglo-Saxon या गोरों की तरह सोचने लगे हैं हम, क्योंकि हमारे बच्चे अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी नहीं पढ़ते, वो बाबा ब्लैक शीप पढ़ते हैं। अब हम जो है वो शायद अपने ड्रामाज इतने शौक से नहीं देखते, लेकिन इंडियन मूवीज और हॉलीवुड कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट करने के चक्कर में होते हैं। जीन्स हर बंदा पहनता है, शलवार कमीज शायद हर बंदा नहीं पहनता। कम से कम जीन्स बहुत ज्यादा लोग पहनते हैं।
تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چیزیں فیل ہوتی ہیں. لیز چپس تو تو یہاں بہت کھایا جا رہا ہے، لیکن نمکو امریکہ میں اور ویسٹ میں کتنا کھایا جا رہا ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے. سیم از دا کیس آف پیپسی، روح افزا اینڈ پاکولا. So these are some comparisons which let you imagine how these things can be very dangerous as well. Ecological globalization basically جو ہے یہ دنیا کے سارے پرابلمس کو ایک ساتھ دیکھنے کا نام ہے، اور اس میں بھی پرابلم ہے. ایز اے پاکستانی مائی پرابلمس کین بی یونیک اینڈ ناٹ میچ ود دی پرابلمس آف این امیریکن. ایک امریکن کا شاید پرابلم یہ ہوا کہ بھائی مجھے سستی شراب نہیں مل رہی. میرا یہ پرابلم نہیں ہے. میرا یہ پرابلم ہے کہ مجھے سستی روٹی نہیں مل رہی یا مجھے جاب نہیں مل رہی. امریکن کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ اس کو کھانا کم مل رہا ہے. امریکن کا یہ پرابلم ہے کہ اس کو بہت سارا کھانا مل رہا ہے. اوبیسٹی از دا بگیسٹ ڈیزیز آف امریکہ، موٹاپا. میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے ملک کے واسطوں کو تو 2 وقت کا ڈیسنٹ کھانا ہی نہیں مل رہا. امریکن کا یہ پرابلم ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فیول چاہیے. امریکن از دی نیشن دیٹ یوٹیلائزز دا موسٹ گیس اینڈ فیول آف دا ورلڈ. اس کی وجہ سے وہ جنگیں برپا کر رہا ہے، اور میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ان جنگوں کو سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. سو جسٹ بائی سیئنگ دیٹ پوری دنیا کے پرابلمس ایک ہیں اور مل کے کام کرنا چاہیے، نہیں، یہ صرف ایک سہانا خواب ہے. دراصل چونکہ کلچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے پرابلمس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور کامن ایشوز کے نام پہ جیسے کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل ایشوز، ٹیررزم، سیکولرائزیشن، چائلڈ اینڈ لیبر لاز، کرپشن لاز، یہ سب ہیں. لیکن جب آپ اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے کامن نہیں ہیں. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ منی لانڈرنگ پاکستان سے ہو کے انگلینڈ جاتی ہے تو انگلینڈ کی اکانومی کا تو بہت فائدہ ہے. وائی وڈ انگلینڈ اسٹاپ کرپشن ان پاکستان دین؟ اور پاکستان روتا رہ جاتا ہے کہ بھائی کرپشن کے ذریعے اربوں ڈالر آپ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں واپس کریں. اور انگلینڈ، امریکہ، سوئٹزرلینڈ یہ نہیں کرتا ہے. سو بیسکلی یہ سب چیزیں کہنے کو اور سننے کو بہت اچھی لگتی ہیں کہ کامن ایشوز، کامن پرابلم، اور اس کو مل بیٹھ کے سالو کریں گے. بٹ الٹیمیٹلی اٹ از اے ویری ہیجمونک کائنڈ آف گلوبلائزیشن. اور ہیجمونک کا مطلب یہ ہے طاقت کے ذریعے دھونس جمانا. اور یہ ایک خاموش قسم کی طاقت ہے، اور اس سے خاموش طریقے سے اور بہت ٹریچرس اور ڈسپشن کے طریقے سے دھونس جمایا جاتا ہے. اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دھونس کے زمرے میں یہ معاملات ہیں. امپیکٹ آف گلوبلائزیشن. ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بہت طاقتور ہو گئی ہیں. ان کے آپریشنز ہر جگہ ہیں. وہ جہاں چاہیں اپنے گڈس مینوفیکچر کر سکتی ہیں، جوائنٹ وینچرز کر سکتی ہیں، پارٹنرشپس کر سکتی ہیں، انٹرنیشنل جابس کریٹ کر سکتی ہیں. لیکن اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تنخواہ بہت کم ملتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن کو آج 4 انجینئرز کو ہائر کرنا ہے، اور ایک انجینئر کی بیسک تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے. اگر وہ ایک ایڈ انٹرنیٹ میں ڈال دے تو اس 4 جابس کو فل کرنے کے لیے 40,000 انجینئرز پوری دنیا سے آ جائیں گے. اب ملٹی نیشنل کارپوریشن کہے گی میرے پاس تو 40,000 بندہ کام کرنے آ رہا ہے، میں 1 لاکھ روپے کیوں دوں؟ میں 70,000 روپے دیتا ہوں. دس از ایکسپلائٹیشن. سو اس سے جاب انسیکیورٹیز بڑھ جاتی ہیں، لیبر ایکسپلائٹیشن ہو جاتی ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں بھائی 9 سے 5 کام نہیں کرنا پڑے گا، 9 سے 9 کام کرنا پڑے گا. اب غریب ملک کا انجینئر کیا کرے؟ کہے گا جی گورا صاحب جو آپ فرمائیں. اس قسم کی ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور پھر وہی بات ہوتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی کام، آفس میں رہتے ہوئے بھی کام، سوتے ہوئے بھی کام، جاگتے ہوئے بھی کام. یو کی ناٹ اوائڈ یور ورک اینی مور. You don't have your private space anymore. So again, this is a very serious negative aspect of globalization. لہٰذا جو طاقتور اور ڈیولپڈ نیشنز ہیں دے گین مور، اینڈ سم ٹائمز جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہ ہار رہی ہوتی ہیں گلوبلائزیشن کے ڈریم میں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا.
ایک اور معاملہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے معاملات کی وجہ سے گورنمنٹ اور ریاست کی جو پاور اور ایبلٹی ہوتی ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستان میں کسی پالیٹیشین نے کروڑوں ڈالر لنڈن میں چھپا دیا ہے تو اس کو پکڑنا بھی مشکل ہے. اس کو وہ لیکن ایک چور کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اپنا سارا پیسہ باہر ٹرانسفر کر دے اور یہاں سے بھاگ بھی جائے. تو بنیادی طور پہ ایک گورنمنٹ اور اسٹیٹ بہت اس کی ریاست کا زور بہت کم ہو جاتا ہے. اسی طرح نئے قسم کے کرائمز بھی آ گئے ہیں. کمپیوٹر ہیکنگ، کمپیوٹر کرائمز، سائبر ٹیررزم، سائبر فراڈ، منی لانڈرنگ اور ڈارک ویب. ڈارک ویب شاید آپ لوگوں کو اگر نہیں پتہ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انٹرنیٹ کے مختلف لیئرز ہوتے ہیں اور آپ جس لیئر میں عموماً کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں 3% ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ امیجن کریں اتنی ساری ایکٹیویٹی صرف 3% ہے جو میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں روز. جو 97% جو ایکٹیویٹی ہے وہ ڈارک ویب میں ہو رہی ہے. اور ڈارک ویب جو ہے وہ ایک خفیہ چھپی ہوئی لیئر ہے، ایک چھپا ہوا خفیہ انٹرنیٹ ہے. اور وہاں ہر قسم کا کرائم ہوتا ہے، ہر قسم کی اللیگل ٹریڈ، ویپنز ٹریڈ، ہر قسم کا ہیومن ٹریفکنگ، ہر قسم کا چائلڈ ابیوز اینڈ چائلڈ pornography. You can imagine any kind of illegal activity going on in the dark web. یہاں تک کہ حکومتوں کو الٹانے اور حکومتوں کو لانے، الیکشنز کو رگ کرنا، یہ سارا کچھ ڈارک ویب میں بہت ہی خوفناک قسم کے لوگ ہیں جو کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کے مارنے کی سپاریاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں ڈارک ویب میں. بٹ یو کی ناٹ اسٹاپ دا ڈارک ویب. دیر از نو وے یو کین اسٹاپ دا ڈارک ویب. سو دس از اے ویری ہاربل فیچر آف دا انٹرنیٹ. ایک اور بات یہ ہے کہ جو ورلڈ کا جو میڈیا ہے اٹ از بینگ کنٹرولڈ بائی ویری پاورفل کارپوریشنز اینڈ دیز پاورفل کارپوریشنز ہیو the power to show whatever they want in a positive light and show whatever they want in a negative light. Meaning to say وہ جس چیز کو سینسر کرنا چاہے وہ کر دیتے ہیں، جس برا کو اچھا دکھانا چاہے وہ اچھا دکھا دیتے ہیں، جس اچھا کو برا دکھانا چاہے برا دکھا دیتے ہیں. They have the power to create and control the minds and opinions of the masses. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو اپنی مرضی بڑے آرام سے چلاتے ہیں. آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو وہ معوف کر دیتے ہیں. اور جب آپ ایک ہی نیوز چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو 70 چینل میں بار بار چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہوگا. سو یہ کچھ ایسپیکٹس ہم نے گلوبلائزیشن کے بارے میں شیئر کیے. اسی کے ساتھ لیکچر میں ختم کر رہا ہوں. اور اگر کوئی آپ کے پاس کوشچنز ہیں تو آپ مجھے بتا دیے گا. تھینک یو ویری مچ.